نالے مدینہ طیبہ والوں دا نالے عرضہ پیا کردہ ہوں دا یا اللہ اتنی زندگی دے دے ایک باری تیرے یار دا مدینہ شہر بیخنما تیرے ماہی دی دید کر کے انہوں راضی کر لوا دوڑیا مدینہ طیبہ والے آرے آؤ نوجوانوں دے پیروں وچ چھالے پہ گئے والا وچ دوڑ پہ گئی مدینہ دیا دیواراں نظری آیاں اس دیوانے دیا چیخہ نکل گئی آؤ کہ مدینہ دیا دیواراں چمدائے مٹی چمدائے اتھیو بس دا جڑا راضی ہو جے رب راضی ہو جاندائے نالے چمدہ نالے کندہ تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینو چم چم اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے لکھ بار صدقے جاواں نی مٹیے مدینے دیے رودا رودا مسجد نبی دے دروازے چی آیا کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد میرے نبی نے انہوں قریب بلا لے آؤ کہنے لگا میں نے محمد نال ملا دے فرمایا میری ماں نے میرا نام محمد رکھے آئے نالے روندہ نالے قدمی ڈگدا آئے کہنے لگا سنیا سن کے آیا تو راضی ہو جائے رب راضی ہو جاندائی سنیا جلدی کر میرے تے راضی ہو جاؤ میں ماں پہ روندے چھڑی آیا ہوں اپنا دیس سے وطن چھڑ کے آ گیا ہوں میرے نبی نے بیکھیا سفران دا تھکے آیا فرمایا تھوڑی دیر آرام کر پھر گل کرنے آؤ انہیں عرض کی جی سونیا سامان اعتبار کوئی نہیں جلدی کر کملی والیا میرے تے راضی ہو جاؤ نبی کریم نے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا اپنی نبوت دی نگاہ نلو دے گھر بل بیکھے آؤ فرمایا نوجوانا جدو گھر اٹھریا سر تیرے گھر دا کی عالم سی آج مہینیاں دے بعد گھر دی یاد آئی دیا چیخوں نکل گئی آؤ کہنے لگا کملی والیا میں اپنے ماں پیاں دی کلی اولاد جدو میں گھروں نکلیا میری وڈیری جی ماں نے سینے لا لیا امی کہنے لگیا بے پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں ماما تو پترا دیا جدائیاں نہیں سیاں جاندیاں عرض کی تھی کملی والا میری ماں روندی رہ گئی میرے وڈیرے جے باپ نے سینے نہ لگا لیا ابو نے آکھیا پترا میری کلی اولاد پتر جوان ہو نہ ماں پیاں دیا صدرہ جوان ہو جاندیاں پترا مینوں چھڑ کے نہ جاویں میرے بڑے پیدا سارا کیتی سونیا میری اماں بھی روندی لگی بھی روندا رہ گیا انہاں نوں روندیاں چھڑ کے نکلے او دروازے چ وڈیرے کھڑے ہو گئے جب تک میں نظری آوندا رہیا او وڈیرے میری کنڈ ویکھدے رہے عرض کردے کملی والے آؤ جلدی کر راضی ہو جاؤ اماں پیراں دے چھڑے آیا وا میرے آقا نے فرمایا نوجوانا واپس چلا جا سونیا میں تینوں راضی کر کے رب راضی کرنے آیا ہوں فرمایا جی تے ماں پہ روتے ہو او تے محمد راضی نہیں ہوندے
آنکھیں چلاٹی ہے تے جسم کپ کپاندہ ہے۔ بابا جی نے باہر آ کے پوچھا جی کون ہوتے کدھر آئے ہو؟ آکھیا بابا جی تو انہوں کملی والے مدینے پہ بلاندے آج دو عمرے دے ٹکٹ ہے نا، آج دو عمرے دا ٹکٹ نکلے گا ویکھو او جی دو عمرے دا ٹکٹ نکلا اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے، انہیں رو رو کے لوگوں نے کہنا لوگوں میں نو کملی والے بلایا جائے اور جی حج دی درخواست منظور ہو جائے۔ اور سارے محلے نے مٹھائیاں مڈ کے رو رو کے کہندا لوگوں میں نو گلے ملو میں نو حضور نے بلائے یار جن 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ ملے انہوں تے حضور بلائے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چالتے نو کملی والے مدینے پہ بلاندے نے او دے جذبات دا کی عالم ہوئے گا۔ بابا جی روندے ٹور پہ مدینے والتے آکھیا کملی والے منوں بھی بلاندے نالے بابا روندا نالے مدینے دی گلیاں والا آ رہا تے لارے لوگوں نے کہندا لوگو جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جو سماہی منوں بلایا بابا ٹریا ٹریا جدوں میرے نبی دے دربار وچ پہنچیا نا تے دروازے وچ کھلو کے کہندا سونیا انہاں راواں تو صدقے جنہاں راواں تو تیرا پیغام گیا یا رسول اللہ حکم ہوئے میں حاضر ہوں کملی والے آ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبابے بل ویکھے تے اشارہ کر کے اس نوجوان بل حضور نے فرمایا بابا اے بیٹا تیرا کی لگ دے اے نوجوان کی لگ دے ہن میری ساری تقریر دا نچوڑ جملہ ہے۔ حضور نے بابے نے فرمایا بابا نوجوان کون ہے تے بابے نے پتر بل ویکھیا تے مسکرا کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے اے میری جان میرے آقا نے فرمایا بابا پھر آج جڑی تیری جان ہے نا ان آج تیری شکایت محمد دے دربار سے لگا دیتی بابے دی ہاں ہی نکل گئی عرض کی تھی سونے انہیں میری شکایت میرے نبی نو لگ دی فرمایا جی بابا اے میرے نبی دا تے بابے دا مکالمہ ہو رہا اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ مقدمہ بعد جو سنے ہوتے فیصلہ جدو مرضی کرے آجے پر اللہ فرماندہ ہے اے بابا جدو گھروں ٹورے نا آج تے رستے چاہوں دے اس بابے نے اپنے پتر دے دکھڑے ایک مرثیہ لکھے ہے ایک کوئی شاعری کی تھی اپنے پتر دے دکھڑے بیان کیتے نے اس بابے نے کو پہلے وہ شعر سنا کونین دے والی نے فرمایا بابا جی سنے تو سا اپنے پتر دے غام میں کوئی شعر عربی دے پڑھے نے وہ تو سناؤ بابا رو کے کہہ لگا تو واقعی سچا رسول ہے فرما کیوں بابا کہہ لگا سونے وہ شعر تے دکھڑے تے جے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ دکھڑے تے مجھے دل چی رکھے سونے تینوں نہ بھی خبر ہوگی فرمایا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے فرمایا بابا میں نو شعر سنا تو دکھڑے سنا نوجوانوں بابے نے پھر جڑا دکھڑا پھولیا میں اپنے الفاظ چرز کرا بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہوگی میں اللہ دی بار کے جو ٹھٹ کے عرضہ کردہ رہے یا اللہ میں نے ایک پتر دے عرض کی دی یا اللہ میرے بڑے پیدا میں نے سارا دے کملی والے ادھی روک ویلے جاؤں گے کعبے دے پردے پھڑ کے رو رو کی عرضہ کردہ رہے یا اللہ پتراؤں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگے سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی مگے آؤ کر کر پتر دے اللہ نے میں نے سونا جاتا لیتا کیتا عرض کی تھی کملی والے دنیا دے آیا میری جان بن گیا ساری ساری رات میں نے سرانے بیٹھے گزار دارے کملی والی آئے روندہ سی میں روندہ سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا انہیں کدے بیمارے ہو جانا انہیں مرن دے خوف نہ میں جوتا ہی مر جاندہ رہے عرض کی تھی کملی والے اپنے منہ دے لکمے دے منہ چڑاؤ لدارے اے عرب دیا پہاڑیاں گواہ میں اپنی ساری زبانی
جدو کدیاں تے بٹھا کے پہاڑاں چ گزار دیتی سونیا مینوں پہاڑاں دی سیراں کراندا رہیا اپنی کمائی کھلا کے نو جوان کردا رہیا اے جو جوان ہوندا گیا میری صدراں جوان ہندیاں گئیاں او بھی دینے آگے کملی والے آؤ اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سدھی ہو گئی میری کمر چک گئی کملی والے اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آجو ویلا آ گئی ہے اے میرا پتر میرے نبی نو میری شکایتاں کردا ہے بابا رو کے کہن لگا سنیا میرا پتر کی کہندا ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا بیٹا ہے آخد ہے میرے ابو نو منع کرو میرے کلو پیسے نہ مگیا کرے میں اپنے ابا جی نو پیسے نہیں دے سکتا ہوں بابے دی چیخاں نکل گئی ہوں رو کے کہن لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں تے پل کے جوان ہونے والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصہ ہی مک گئے نے عرض کی تھی سونے میں دے پیسے کی کرنے نے سنیا میرے نبی نے فرمایا ہے جدو بیٹیاں تک نہ ویڑے آؤ جان انہاں نو خالی نہ ٹورے آؤ جے عرض کی تھی سونیا بڑے رائے ہو گیا ان کماؤن جو کبھی نہیں دے آؤ سونیا جسم کب دائے کمر چھک گئی ہے سونیا میریاں بیٹیاں میں نو ملنے ہوں دیاں نے میریاں بہنہ بھی میں نو ملنے ہوں دیاں نے تیری کو کمائی دا بکھا تے نہیں او باپ نے اس ویلے حوصلہ ملنا جدو تو لیا کے تلی تے رکھنا بجیا میں کما کے لے آیا جیونا تے اونا ہی جنہ رب نے لکھیا پر جڑی بابے دی زندگی ہوئے گی نا بیکھی خوشیاں چی گزر جائے گی تیرے اتنے عمل دے نالو دک لے جا ٹھنڈا ہو جائے کہ میرے پتر نے میرا عدب کیا میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں تے اپنے باپ دا عدب کریا کرو سویرے اٹھ کے امی دے قدم تے ابو دے ہاتھوں چوم تے بیکھی اس دن زمانے چے تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے تیری کانڈ نہ کوئی لگا سکے انہاں دا عدب احترام کرو اپنی آواز اپنا لہجہ اپنی زبان تے اپنی گردن انہاں دے سامنے ذرا نیوی رکھیا کر بھائی رحمت علی میرے کانے جو بار بار کہہ رہے ہیں آج سانو حضرت دائیہ قلبی والا واقعہ بھی سنا دے بس میں 2-4 منٹے چو سنا دے میں تو انہوں ہولے ہولے طرف دے ویڑے چتے لائی گیا حقوق سارے دے پاوے ماں ہوئے باپ ہوئے بیوی ہوئے بہن ہوئے بیٹی ہوئے کوئی بھی رشتہ دیکھ لو او دے حق میرے نبی نے سارے دسے رشتیانوں عدب تے رشتیانوں احترام میرے نبی آگے دیتا ہے کونین دے والی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جنو جوان دیکھیا جدا نام دہیہ قلبی علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ اتنا حسین ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندے اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے اودہ رستہ اڑیک دیا ہیں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے اتنا حسین ہے
نبی کریم نے سونا لگا تے رات نو سرکار نے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنائے، عرض کی تھی مولا انہوں میرا غلام بنا دے، میں جنت دا وارث بنا دے۔ رات دعا کی تھی صبح تحیت قلبی، روندے نبی پاک دے قدمین چاہ گئے، عرض کی تھی سونے میں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا۔ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختم نبوت اعلان سنایا۔ دہیا قلبی عرض کی تھی سونے میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ اتنے کتنے تیرے رب نے میں معاف ہی نہیں کرنا۔ فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ، میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا۔ کلمہ پڑھیا تے دہیا پھر رونے، فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا، فرمایا او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردارہ 700 افراد دا قبیلہ ہے، اسی پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے آتے، تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ ظہورہ والے ہو، آج بھی کئی لوگ ایسے نہ کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں یا کے بعد دیگرے ہومن تے کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو آڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی۔ یا جو 2 سال پہلے میاں والدہ نوجوان جن نے اپنی 5 دن دی بیٹی نو 7 گولیاں مار کے قتل کر دیتا تھے، کہنے لگا پتر کیوں نہیں ہویا؟ اور ظالمہ تو تے اسے نبی دا کلمہ پڑھے جسے نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی، فرشتے مبارکہ دے بائے سن۔ قرآن مجید چا اللہ نے فرمایا یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ فرماتا میں جنہوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنہوں چاہاں بیٹے دیواں۔ قرآن چا اللہ نے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا تے پتران دا ذکر بعد کیتا۔ خالق نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ فرماتا ہے قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا میں نو کیوں ماریا سی؟ تے باپ کل کوئی جواب نہیں ہوئے۔ عرض کی تھی سونے میں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اپنے قبیلے دیاں۔ میرے نبی زاروں کی تار رو پہ تے جبریل آکے عرض کی تھی تسی نہ روگو تے اللہ فرماتا نو کہہ دے پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری۔ معافی مل گئی تے دائیا پھر رونے فرما ہون کے رونے۔ عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے اللہ نے او نہیں معاف کرنا، فرما او بھی سنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے دے ولادت دا ویلا سی، میں تجارت دے کاروبار واسطے ہندوستان دے کسی دور دراز ملک وچ کئی سال لے جا رہا تے بی بی نو کہہ کے گیا پتر ہویا تے پالمی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے۔ سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے جدو دروازہ کھڑکائے تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھ دیا تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ ہندیاں والے بیٹھے انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مانو دے عید آوے گی تے بیکھو یہ بیٹیاں اپنے ویر جوان کو بھی کپڑے نہیں مانگ دیاں، بڑے باپ نو کہہ دیا ابو جی میں نو کپڑے لے دے، کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے۔ کچھ جوان بھائی اپنی بہن جھڑک مار دے تے وڈیرا جے ابو کہندا نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ادا پیو جے جوندا اس ویلے دیاں من وچ کہندی ربا میرا باپ جوندا ہی رہے۔ آج بھی بیٹی باپ دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑان دے نہیں کہ میری بیٹی دا دل نہ ٹوٹ جاوے، تیاں دے مان باپ ہوندے دعا کریا کرے مان سلامت رہے۔ اور بیٹی نو اپنے باپ دے خرے کینہ کو مان سی جنہیں باپ جے بیکھی آئی نہیں۔ اور سوچ دی سی ابو نے پردیس سے چکے سال بعد آنے تے میں نے پہلی بار بیکھنا ہے تے میرے ابو میرے جوڑے لے کے آنگے، ابو میرے لکھلونے لے کے آنگے۔ اممہ کہہ دی یار نان کے چلیے تے کہہ دی سی نہیں امی میں ابو نہ لے جانا ہے۔ انہیں خبریں باپ دی اکھنیاں کوڑی کھتیاں ہونگی کہ جدو دہیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے؟ تے بیٹی اپنا نام نہیں دسیا، کہہ لگی آن والے میں اپنے ابو دی بیٹی ہیں، میں بابا دی بیٹی ہے، ایسے گھر دے مالک دی بیٹی ہے۔ عرض کی تھی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں سے گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری اللہ تانو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتھے ٹر گیا سیم تے تیری راواں ویکھدی رہی میں تینوں باجاں مار دی رہی عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے، اودی ماں نے قدم پھڑ لے تے کہن لگی دایا اپنی ماں دی جان ہے۔ عرض کی تھی سونے بچی دی
دی صورت میرے نال مل دیئے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگاں نے اکھنائیں ساڑیاں دفن کر دریائیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی اپنی بیوی نو اکیلو تیار کر دفن کرے آما کوئی مینو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی مالے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دا یا مرینا بڑے چھاون لپال دی رہی یہ دی ماں مر جائے گی عرض کی تھی سونے ترسنا آیا اپنی بیوی نو دھکا ماریا بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دی ہے بابا کتے ڈر گیا سہمت تہریاں روے خلی رہی ہوں میں تینو باجا مار دی رہی ہوں بابا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا بازار ہلو کھلونے لے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا آجا منو جوڑے لے دے کدے نال کے نہیں گئی آجا نان کے چلنے عرض کی تھی سونیا بچی نو میرے آمد چاو چڑے ہوئے نے بچی نال بول دائی نہیں عرض کی تھی قبل ہی والے جنگلے آیا بچی نو دھپے بٹھا گیا دی قبر کھود رہے وہ بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے انو پانی پھیلا دی ہے نالے کہہ دی ہے بابا شامے آ جاؤ بڑے سالہ تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں عملی والے قبر تیار ہوئی بچی میرے قریب آئی منو قبر جو تھکا مارے آؤ بچی دیا چیخا نکل گئی آؤ مٹی پاندارے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راوے خدی رہی آؤ میں بابا مرینا کہ میری صورت چلی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مگدی کو جوڑے چی زندگی گزار دیوانگی بابا مرینا میں کھلونے بھی نہیں مگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سوڑیا بابا بابا کہندی رہی مینو ترسن آیا میں مٹی پاندہ رہے آؤ آج بھی رات نو لیٹنا دکھنا جو دیا بابا بابا تھیاں بازائیں ہوندیاں نے عرض کی تھی سوڑیا میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا یرام ختم ہو گیا عرض کی تھی سوڑیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مارینو تیری بیٹیاں مار جا اور جاتی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترس نہ ہویا میں مٹی پاندہ رہا بچی نے آسمان والوے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہ بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنے تو تک مردیاں روانگی آؤ کہن لگی ربا سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بھی آنا والے آؤ تیرا جلدی آ جاؤ دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونے بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نار سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے اس نے آکیا دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے تیرے آقا نے فرمایا دایا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنو جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی کل بھی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنو تین باری گل سن کے سرکار نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا حضور فرماتے ہیں جنہوں رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت انہیں جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تھے ماں دے قدمت لے جنت آئے
حضور آئے تو باپ جنت دا دروازہ بنیا، حضور آئے تو نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی، حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنا جنت دی راہداری تے ٹکٹاں بن گئی۔ بس سارا فیضان مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینے دے تاجدار دے، بس میری ملت دے نوجوان حضور دے وفادار رہے آجے تے جڑے حضور نے رستے دسے انہاں رستیاں تے ٹوریو کیونکہ اوہی رستے خدا تک جاندے جے۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، بھائی رحمت علی اور جنہ دے والدین ٹر گئے اللہ انہوں دیا قبر منور فرمائے، جنہ دے حیات اللہ انہوں دی خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔